علی بھائی، قرآن میں اکثر میں نے پڑھا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اور شیطان وصف سے دیتا ہے. اکثر ہم سنتے ہیں کہ بھی شیطان حاوی ہو گیا تمہارے اوپر. یہ آخر شیطان کیا چیز ہے؟ اس کے بارے میں کچھ بتائیں. شیطان دیکھیں، ایک تو بڑا شیطان ہے نا، جو قصہ آدم اور ابلیس قرآن پاک میں ایٹ لیسٹ 7 ٹائمز بیان ہوا ہے تفصیل کے ساتھ. سورۃ البقرہ میں، سورۃ الاعراف میں، سورہ بنی اسرائیل میں، سورۃ الحجر کے اندر، سورہ صاد کے اندر، سورۃ الکہف کے اندر، سورہ طٰہٰ کے اندر. وہ بڑا شیطان جو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ وہ پورا معاملہ ہوا، پھر اس کی اولاد بھی ہے. ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان کا بچہ اٹیچ ہو جاتا ہے، جن. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے. اور مسلم شریف میں حدیث ہے ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ ہے اور ایک جن ہے. شیطان اور جن یہ انٹرچینجبل ہے کیونکہ اس کی اسپیشی جن ہے. فرشتہ اسے نیکی کی طرف بلاتا ہے اور شیطان اسے برائی کی طرف. اللہ نے دیکھے کیسا بیلنس کیا ہے، صرف نہیں شیطان مسلط کیا، فرشتہ بھی کیا ہے، دونوں چیزیں پیرلل میں. ایک صحابی نے جرت کر کے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی تھا، لیکن اللہ نے مجھے اس پہ قدرت دے دی ہے. میرے ساتھ جو شیطان اٹیچ ہے وہ مجھے نیکی کی طرف ہی بلاتا ہے. رسول اللہ کے بعد کسی شخص کے لیے گارنٹی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ شیطان اٹیچ نہیں ہے. وہ ہرگلا سکتا ہے کسی بھی شخص کو. یہ نبی کا پروٹوکول ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہے. اب ظاہر ہے وہ شیطان انسان کے جسم میں پھونکے مارتا ہے. نفس اس کا بہترین ایک مسکن ہے جس کے ذریعے وہ نفسانی خواہشات کو ابھارتا ہے. اس وجہ سے شیطان ایک پرسنالٹی بھی ہے اور ایک سمبل کے طور پہ بھی ہے. انسان کے اندر کا جو شیطان ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ اس نے شیطان کو شیطان بنا دیا ہے. شیطان تو پہلے اللہ کا مقرب بندہ تھا نا، اکڑ پیدا ہوئی، تکبر آیا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین. اکڑ گیا، تکبر میں آ گیا، راندہ درگاہ ہو گیا. آج ہم اسے کہتے ہیں ابلیس، جیلس ہوا ہوا. الرجیم کہتے ہیں، مردود بارکا. لیکن کسی زمانے میں وہ اللہ کا بندہ ہی تھا. شیطان کو شیطان نفس نے بنایا، تو وہ تو نفس ہمارے ساتھ بھی اٹیچ ہے. اس نفس کو آپ سمجھ لیں کیٹالسٹ کا کام کرتا ہے. جیسے کیمسٹری میں کیٹالسٹ ڈالا جاتا تھا نا کیمیکل ریئیکشن کو تیز کرنے کے لیے. اصل جس شیطان سے آپ نے بچنا ہے نا وہ اندر کا نفس ہے، جس میں وہ بڑا شیطان بھوکے مارتا ہے یا آپ کے ساتھ جو اٹیچ شیطان ہے. اور اس سے بچنے کا آسان طریقہ ہے وظائف ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. اور سب سے بڑھ کر جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو بخاری مسلم کی احادیث اس پر گواہ ہیں. کتنی احادیث، میں نے اس پہ پورے لیکچرز دیے ہیں کہ جیسے آپ اللہ کے ساتھ اٹیچ رہتے ہیں شیاطین آپ سے دور رہتے ہیں. اچھے ماحول کی بھی تو یہی برکت ہوتی ہے. اور جب آپ اللہ کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں یہ آپ کے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں. سورہ زخرف کی آیت ہے کہ جو رحمان کے ذکر سے غفلت اختیار کرتا ہے ہم اس پہ شیطان مسلط کر دیتے ہیں، پھر وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ شیطان مسلط ہونے دیتے ہیں. شیطان کو دور کرنے کا طریقہ اللہ کا ذکر ہے. جیسا کہ کسی پر پیاس مسلط ہو تو کیسے دور کرے گا؟ پانی پی کر. بھوک مسلط ہو تو کیسے دور کرے گا؟ کھانا کھا کر. شیطان مسلط ہوا ہے تو اللہ کا ذکر کر کے. باقی جو تھوڑے بہت وسوسے ہیں ان کو اللہ نے درگزر فرمایا. مسلم شریف میں حدیث ہے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ بعض اوقات ایسے سے خیال دماغ میں آتے ہیں، دماغ تو سوچتا ہے کہ دل کرتا ہے کہ جل کے کوئلہ ہو جاؤں لیکن زبان پہ نہ لاؤں. فرمایا عین ایمان ہے، زبان پہ نہیں لایا، یہ تمہارے ایمان کی دلیل ہے. شیطان تمہیں آگے ورگلا رہا ہے لیکن تم اس کے پیچھے نہیں چل رہے. اور بخاری مسلم میں یہ بھی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دل میں آنے والے جو وسوسے ہیں نا، جو آٹومیٹکلی شیطان کی طرف سے آتے ہیں، وہ معاف کر دیے جب تک کہ وہ زبان پر نہ لے آئے یا اس کے مطابق عمل نہ کر لیں. تو ان کو آپ اگنور کریں، یہ خود بخود چیزیں جو ہے نا وہ اگنور ہو جاتی ہیں. ادروائز یہ آپ کا ٹیسٹ ہے. مجھے بتائیں اگر شیطان نہ ہوتا تو ٹیسٹ کہاں سے تھا؟ اگر پیاس نہ ہوتی تو پانی کی قدر کسی کو ہوتی؟ اگر رات نہ ہوتی تو دن کی قدر آتی؟ یہ ہو نہیں سکتا کہ اپوزٹ چیز نہ ہو اور آپ کے اندر اس کی قدر محسوس ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ یہ دنیا اس لیے رکھا کہ شیطان کا راستہ بھی ہو، رحمان کا راستہ بھی ہو، اور آپ کی جنگ جاری رہے. آپ جنت کو ارن کریں. یہ پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملنی، یہ ارن کر کے ملنی ہے. اور یہ اتنی مشکل ہے کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپا ہوا ہے اور جہنم دوزخ کو خوشگوار چیزوں سے ڈھانپا ہوا ہے. یعنی وہاں انسان اٹریکٹ ہوتا ہے.
اور اس کی ایکسپلینیشن ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، چاروں کتابوں میں یہ حدیث ہے سنن اربعہ کی، کہ اللہ تعالیٰ نے جب جہنم کو پیدا کیا تو حضرت جبرائیل کو کہا کہ جا کے دیکھو جہنم. جب دیکھ کے انہوں نے کہا توبہ 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 یا اللہ، مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ ایسا کام کرے کہ جہنم میں پہنچ جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا اب جاؤ. جب دوبارہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کو خوشگوار چیزوں سے، دنیا کی آسائشیں، گناہ کی لذتوں سے ڈھانپ دیا اور پوچھا جبرائیل اب سنا. ان کا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کوئی جہنم میں پہنچنے سے بچ جائے. جتنا تو نے اٹریکٹفل اسے بنا دیا ہے نا کہ ہر اٹریکٹفل راستہ ادھر ہی جا رہا ہے، وہی تو آپ کا امتحان ہے. اس لیے جنت میں آپ کو انعام مل رہا ہے. وہ دنیا میں جو اٹریکٹفل چیزیں ہیں وہ جنت میں آپ کو انعام کے طور پہ مل رہی ہیں. دنیا میں وہ حرام ہے، سونا چاندی ریشم